السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ رضوان بھائی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ایپیسوڈ بنائیں گے جس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے ہمیں کہ قرآن سے اور صحیح احادیث کی روشنی میں جو سورج اور سورج کے نکلنے کی جگہ ہیں یہ ایک اور ایک سے زائد ہے، اور جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا رب المشارق و رب المغارب اور رب المشرقین و رب المغربین اور رب المشرقی والمغرب، اور یہ تین ٹرمنالوجیز اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں استعمال کی ہیں۔ واحد، تثنیہ اور جمع کے صیغوں کو مشرق اور مغرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کیا ہے۔ تو جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس پلانٹ ارتھ کے اندر سورج تو ایک ہی سورج ہے، اور اس کے نکلنے اور غروب ہونے کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جہاں سے ہمیں وہ نظر آتا ہے طلوع ہوتا ہوا اور غروب ہوتا ہوا، تو اس کو ہم ایسٹ اینڈ ویسٹ کہتے ہیں۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ تثنیہ کا صیغہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور جمع کا صیغہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا اینڈ آف ٹائمز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو رضوان بھائی، یہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں یاجوج ماجوج کے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے جس میں یہ مشرقوں اور مغربوں کا ذکر، اس کو آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ اپنے ناظرین کو کیسے اس گتھی کو کیسے سلجھائیں گے قرآن کی روشنی میں اور صحیح حدیث کی روشنی میں، تاکہ بات سمپلی اور کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اتر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ کوشش قبول کر لے، اور کسی کو منانے کی یا کسی کو ایکسپلین کرنے کی طاقت ہمیں نہیں ہے۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو صحیح فہم ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو دین کا صحیح نالج اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے آگے ایکسپلین کر سکیں۔ یہ پہلے آپ یہ پلیز تھوڑی سی ان کو ہمارے ویورز ہیں ان کو ایکسپلین کریں کہ ہمارے جو ٹپیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک مشرق کو لے کے، دو مشرق کو لے کے اور تمام مشرقوں کو لے کے، وہ پہلے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے وہ ذرا پلیز آپ ایکسپلین کریں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، جو میرے علم میں ہے، جو ہمارے فیمس اسکالرز آج کل جو اس کا جواب دیتے ہیں، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی ہیں اور دیگر اسکالرز ہیں، وہ ایکسپلین کرتے ہیں دیر آر ٹو ایپاکس، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹو ایکسٹریمز آف دا ایسٹ، جب آپ سمر میں دیکھیں یا ونٹر میں دیکھیں تو سورج کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ نکلنے کی جگہ اس میں کچھ ڈگریز کا فرق آتا ہے ایوری ڈے۔ تو 365 اس میں ڈفرینٹ سورج کے نکلنے کی جگہ ہیں جس کو وہ مشارق کہتے ہیں، اور ٹو ایکسٹریمز ہیں جس کو وہ مشرقین کہتے ہیں، اور ایک اس کمپلیٹ ڈائریکشن کو وہ مشرق کہتے ہیں۔ انہوں نے اس گتھی کو ایسے سلجھانے کی کوشش کی ہے، تو کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو میری بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی پھر تو میری بات کو رد کر دیں، لیکن اگر میری باتیں قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرا نہیں رہیں تو پھر میری باتوں کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ بڑے اسکالرز کچھ اور کہتے ہیں، آپ کچھ اور کہتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ لینی ہے قرآن سے اور صحیح حدیث سے۔ اور میں اس کے آگے آپ کی یہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمینوں کی، اس کا مفہوم ہے، اب جتنی بھی آیات میں رکھوں گا آپ کے آگے، جتنی حدیث رکھوں گا، مفہوم ہے سب کا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور دن رات کی تبدیلی میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ ایک آیت ہے، اس کی اگلی آیت بتا رہی ہے کہ جو عقل والے ہیں وہ کون ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ اسپریچولی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اب یہ کانسٹنٹ ایک عمل ہے، یہ نہیں ہے کہ آج سے 100 سال پہلے میرے دادا نے یا پردادا نے ایک غور و فکر کر لی
انہوں نے غور و فکر کر لی، اب انہی کی غور و فکر پر میں تسلی کر کے بیٹھا رہا ہوں کہ انہوں نے کر لی تھی میرے لیے وہ کافی ہے. نہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ تھا، میرا عمل. مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ عقل والے وہ ہیں جو کہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ 100 یعنی کہ سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کے لوگ تھے، 200 سال بعد کے لوگ تھے، 300 سال بعد کے لوگ تھے، یا چاہے آج 1400 سال کے بعد کے لوگ ہیں. سب کے لیے یہی ہے، یہی معیار ہے کہ عقل والے وہ ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں فال کریں، تو اس کے لیے ہمیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پر غور کرنا ہے. قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے. تو ہم نے غور اس طرح کرنا ہے کہ ہم نہ تو قرآن کی کسی بات سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹکرائے، نہ صحیح حدیث سے ٹکرائے. اگر ہماری کوئی بھی سوچ، کوئی بھی ایفرٹ، کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے تو وہ تو غلط ہے، سمپلی غلط ہے. لیکن اگر وہ نہیں ٹکراتی تو پھر اس میں اب بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے ہم ایک دوسرے کو کہ یار یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری ہی تھیوری ٹھیک ہے یا یہی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے، لیکن میری تو ایک کوشش ہے غور و فکر کرنے کی. وہ غور و فکر جو کیا ہے، جو اسٹڈی کی ہے، وہ میری کوشش ہے کہ میں ویورز کے آگے رکھوں، کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے، آگے پہنچانا ہوتا ہے، اور ہم اسی کوشش میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹ قبول کر لے. اور اس میں ہم آگے چلتے ہیں، اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک اور آیت ہے قرآن کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم میں، آسمانوں اور زمینوں میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں. ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں. اب میں کیوں آسمانوں اور زمینوں کو پلورل میں کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے سماواتی والارض کا ورڈ یوز کیا قرآن میں بے تحاشا جگہوں پر. اب یہ پلورل میں ورڈ ہے. سماوات کو اللہ تعالیٰ نے سنگولر میں بھی یوز کیا ہے، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن جہاں سماوات پلورل میں آ رہا ہے، یعنی کہ جمع کے صیغے میں آ رہا ہے، السماوات، اس کے ساتھ جب بھی ارض آ رہا ہے تو وہ بھی پلورل کے ہی صیغے میں ہے، وہ بھی جمع کے ہی صیغے میں ہے. السماواتی والارض، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اس آیت سے قرآن کی. اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان اور ایسی ہی زمینیں پیدا کی ہیں. یہ پلورل میں قرآن کی آیت ہے جو زمینوں کو پلورل میں بتا رہی ہے ورڈ ارض ہی، لیکن وہ اس کی جب آپ گرامیٹیکلی اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایسے ہی ہے. جی 7 زمینیں اور 7 آسمان. جی بالکل، اس کی میں حدیث بھی ملتی ہے. جی میں وہ ساتھ میں شیئر کرتا ہوں حدیث بھی. یہ پہلے تو قرآن سے سمجھ لینا کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ آپ اس کو اوپر رکھ لیں. اس آیت کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی سماواتی والارض یوز کیا ہے نا، تو ہم نے انڈرسٹوڈ بات لینی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بات ہو رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے السماء دنیا، وہ آگے وہ آیت بھی میں شیئر کرتا ہوں، تو وہ ایک آسمان اس دنیا کے آسمان کی بات ہو رہی ہے اس میں. لیکن جب اللہ تعالیٰ السماوات والارض کہہ رہے ہیں تو 7 آسمانوں 7 زمینوں کی بات ہو رہی ہے. یہ آیت اس کی دلیل ہے. یہ آیت جو میں ابھی آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان اور ایسی ہی زمینیں پیدا کی ہیں. اللہ کا حکم ان کے درمیان میں اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیر رکھا ہے. اب اس کے بارے میں حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے جس میں 7 زمینوں کا ذکر ہے. سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث ہے جس میں 7 زمینوں کا ذکر ہے. مسند احمد کی 2 احادیث ہیں جن میں 7 زمینوں کا ذکر ہے. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں، اور ان میں چاند کو جگمگاتا اور سورج کو چراغ بنایا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر 7 آسمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اوپر تلے 7 آسمان، اور ان میں چاند بھی اللہ نے رکھا ہے، اور ان میں اللہ نے سورج بھی رکھا ہے. تو یہ ہمیں قرآن کی یہ 2 آیتیں یہ ملتی ہیں. یہ 71 نمبر صورت ہے اور 15 اور 16 نمبر آیت ہے اس کی. اور اس سے آگے چلتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہے، اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جب آپ پڑھیں گے قرآن، اور جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے، تو انفارچونیٹلی وہاں پر
آسمان تو پلورل میں ترجمہ ہو رہا ہوگا تفسیر میں بھی، لیکن جب ارض کی باری آئے گی تو اس کو صرف دنیا سے ریلیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک اب یہ دیکھیں ریسرچ کی کمی ہے میرے حساب سے تو، لیکن انصاف ٹرانسلیشن میں غلطی کر گئے. یہ غلطی کہہ لیں، میں کہتا ہوں کہ انصاف نہیں ہو رہا. آج ہمیں بہت ضرورت ہے، ہمارے سائنسدانوں کو بیٹھنے کی بہت ضرورت ہے، علماء کے ساتھ ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ صرف اس دنیا کا رب نہیں ہے. رب العالمین اس کا مطلب ہے کہ مخلوقات بہت ہیں. یہ آگے میں چل کے بہت سی آیتیں آپ کے رکھتا ہوں آگے. اس میں یہ کہ ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی حدیث کے ساتھ. جب بھی قرآن میں السماوات والارض آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 7 زمینوں کی جہاں پہ زندگیاں موجود ہیں، جہاں پر لوگ ہیں، جہاں پر وہ عبادت بھی کرتے ہیں. آگے آیتیں آتی ہیں، آئیں گی، میں آپ کے آگے رکھتا ہوں. اور جہاں پر جن کے درمیان اللہ فیصلے بھی اتارتا ہے، تدبیریں بھی کرتا ہے، اور وہ اللہ سے مانگتے بھی ہیں، حاجتیں بھی مانگتے ہیں اللہ سے اپنی. تو جب یہ سب قرآن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ہم نے اس کو لمٹ لگا دی کہ نہیں جی صرف اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اس پہلی آیت کو لے لینا، 7 زمینیں اور 7 ہی آسمان ہیں. احادیث بھی ہم نے لے لی 7 زمینوں کے بارے میں. اور یہ ہم نے 7 آسمان ہیں، اور ان میں چاند بھی ہیں، ان میں سورج بھی ہیں. تو آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ سولر سسٹم کی وہاں بات ہو رہی ہے. وہاں نارتھ پول، ساؤتھ پول، ایسٹ اینڈ ویسٹ وہاں پر بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو بات ہم مشرق، 2 مشرق اور تمام مشارق کی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. پہلے میں یہ ایکسپلینیشن دے دوں قرآن سے کہ ہم نے جو لمٹ لگا دی نا، خود ہماری سیلف میڈ جو لمٹ ہے، یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین ہے، ہم نے وہ لمٹ ہم نے اللہ پہ لگا دی ہے. استغفر اللہ. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ آیت ایک اور آگئی. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں وحی کا حکم بھیجا. یعنی کہ وحی اتاری اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں. یعنی کہ 7 آسمان تو 7 زمینیں ہیں، تو ہر آسمان میں وحی بھی اتار رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وحی تو اللہ کا حکم ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبروں پہ آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ وحی کا ورڈ ہے. عربک میں بھی وحی کا ورڈ ہے کہ وحی اترتی ہے ان میں آسمانوں میں. 7 آسمان پہلے ذکر کیا، اور ان میں ہر آسمان میں وحی اتارنے کی بات کی. اور پھر اگلا ورڈ دیکھیے، غور کیجیے گا، اور السماء، دنیا کا ورڈ یوز کیا گیا. اب دنیا اور دنیا کے آسمان کی بات ہو رہی ہے. اب لمٹ لگ گئی ہے. لمٹ لگی ہے، پہلے نہیں تھی. پہلے 7 آسمان کی زمین بات ہو رہی ہے، 7 زمینوں کی. اب جب اللہ تعالیٰ نے سنگولر میں یوز کیا، السماء، دنیا، آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی. اب جو ہماری زمین ہے اور ہمارا آسمان ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو سٹارز جو بنا دی ہیں، جو خوبصورتی کے اس کو سٹارز بنا دی ہیں. اور اس کو پتہ ہے کہ شیاطین کے پہلے گزرنے کے راستے تھے، وہ بند کر دیے گئے. تو بہرحال یہ ہمیں مل گئی. آگے چلتے ہیں قرآن کی آیت کی طرف. 7 آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا. یہ بھی ایک اور آیت مل گئی ہماری. آسمان دنیا، یہاں پہ بھی السماء دنیا کی بات ہو رہی ہے. اے ہماری دنیا اور ہمارا آسمان، سنگولر میں یوز ہو رہا ہے. اب پھر چلتے ہیں، پلورل کی بات آ رہی ہے. آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. اب پھر آپ دیکھ لیں، یعنی کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو مخلوق ہے اللہ سے حاجتیں مانگتی ہے. پہلے سے دیکھا ہم نے تسبیح بھی کرتے ہیں. اس سے پہلے دیکھا ان میں وحی اترتی ہے اللہ کی. آگے چلتے ہیں. آگے آیتوں میں ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کا علم یعنی کہ کسی کو بھی نہیں ہے. جتنی بھی آسمان اور زمینیں، ان میں جو مخلوق ہیں، ان میں غیب کا علم کوئی نہیں جانتا. ان کو نہیں پتہ یہ کہ کب حشر کا وقت آئے گا، کب میدان سجے گا قیامت کا، کب حشر کا میدان لگے گا، اور کب یہ اٹھائے جائیں گے. They don't know that. یہاں پر بات کلیئر ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جو بتاتی ہے کہ اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہی ہے. یہاں پہ سنگولر میں مشرق یوز ہوا ہے، سنگولر میں مغرب یوز ہوا ہے. اچھا، اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اکارڈنگ ٹو آل دیز آیات اینڈ احادیث. اب میں آف کورس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہی ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ صرف میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اللہ نوز بیسٹ. اب یہ مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہی ہے. اس سے مراد میرے انالیسس کے مطابق دنیا کی مشرق کی بات ہو رہی ہے اور دنیا کی مغرب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں ایک ہی مشرق ہے، دنیا میں ایک ہی مغرب ہے.
اب اس کو لوگوں نے لے لیا کہ اس کے پوائنٹس ہیں ایدر وے، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں ہمارے اس دنیا میں، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہی ہے۔ اب آتے ہیں ہم جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کیا دو مشرق اور دو مغربوں کا رب، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ اب یہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اب سورہ رحمان میں جب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا دنیا کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے پھر جنات بنائے، یعنی کہ اس دنیا کی یہ دونوں مخلوق ہیں جن کا حساب ہونا ہے آخرت میں۔ انسانوں اور جنوں کا ذکر کیا، دنیا کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اس آیت کے بعد دیکھیں گے آگے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں آخرت کا۔ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ گناہ گار اپنے حلیے سے پہچان لیے جائیں گے، ان کو پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، اور ان کو آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے، ان کو آگ گھیر کے لائے گی۔ یہ میں ساری ایکسپلینیشن کرتا ہوں آگے حدیث سے اس کی۔ یہ قرآن کی اسی کی آیات ہیں، یہ سورہ رحمان کی۔ لیکن یہ جو 17ویں آیت ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا، اس سے مراد ہے دنیا کی مشرق اور مغرب، اور آخرت کا جو حشر کا میدان ہے اس کی مشرق اور مغرب۔ وہ میں آپ کو آگے ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، یعنی کہ ہماری دنیا اور ہمارا جو آسمان ہے یہ بدل دیا جائے گا، اور وہ دوسری جو مخلوق ہے جن کے زمین ہے اور آسمان ہے، یعنی کہ 7 زمینوں اور 7 آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جب زمین ایک، یعنی کہ سب زمینیں ختم کر کے ایک زمین کر دی جائے گی، حشر کا میدان جب لگ جائے گا، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب اللہ واحد و قہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے جس میں بتا دیا کہ جو حشر کا میدان جو لگے گا وہ زمین بھی اور ہے، وہ آسمان بھی اور ہے۔ اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سورج بھی ہے جو 1 مائل کے فاصلے پہ ہے، وہ حدیث میں ملتی ہیں، اور جو اس کا وہاں پر صبح بھی ہوگی، دوپہر بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، رات بھی ہوگی۔ سورج کے ساتھ یہ ساری مومنٹس چلتی ہیں نا، صبح دوپہر شام رات۔ سورج ہے تو یہ سب کچھ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں مشرق اور مغرب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ زمین بھی بدل گئی، آسمان بھی بدل گیا۔ تو وہاں میں ایکسپلین کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک یہودی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، تو یعنی کہ آسمان بھی بدل دیے اور زمین بھی بدل دی، اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے، یعنی کہ پہلے اندھیرا ہے۔ اب اس کو ایک آپ حدیث سے ملائیں آگے، قیامت کے دن، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن لوگوں کو 3 طریقوں سے اکٹھا کیا جائے گا۔ خوف کے عالم میں ہوں گے، اور وہ 1 اونٹ پر ہوں گے، اور 3 ایک اونٹ پر ہوں گے، اور 4 ایک اونٹ پر ہوں گے، اور 10 ایک اونٹ پر ہوں گے، اور اس طرح میدان حشر میں لائے جائیں گے۔ یہ جو تھیوری پیش کی جاتی ہے سائنسدانوں کے اندر کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جانے کے لیے وہ بلیک ہولز اس کو کہا جاتا ہے، یہ گیٹ ویز ہے، تو یہ اندھیرا وہی اندھیرا تو نہیں ہے جس کو بلیک ہول کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، یہ وہ جو آسمانی راستے ہیں نا، وہ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب سورہ کہف میں آئیں گے نا، اس میں ہم ایکسپلینیشن کریں گے کہ کیسے وہ گیٹ ویز ہیں جو فرام ون گیلیکسی ٹو اندر گیلیکسی، ون اسکائی ٹو اندر اسکائی، ون پلانٹ ٹو اندر پلانٹ، وہ جو راستے ہیں، وہ پورٹلز جو ہیں، ان کے جو گیٹ ویز ہیں، وہ ان کی ساری بات انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔ لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے پہلے اندھیرے کا، وہ ہم اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو صحیح مسلم کی میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ اس دن لوگ اونٹوں پر آئیں گے، کسی اونٹ پر 1 ہوں گے، کسی پہ 3، کسی پہ 4، کسی پہ 10 بھی ہوں گے، اور یہ میدان حشر میں آئیں گے، اور باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کر کے لائے گی۔ ٹھیک ہے، جس طرح ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ رحمان کی، میں نے کوٹ کی تھی ابھی 35 نمبر آیت، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، اور پھر آگے بتایا جائے گناہ گار صرف حلیہ سے پہچان لیے جائیں گے، اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو جب ہم ملائیں گے اس قرآن کی، اس صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ، اور باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کر کے لائے گی، جہاں ان پر رات آئے گی۔ پہلے رات کا ذکر ہے، جو اندھیرے میں ہوں گے نا، یہ پہلے وہ جو حشر کا میدان ہے، پہلے رات کا وہاں پہ سچویشن ہے، یعنی کہ جو عالم ہوگا، پہلے رات ہوگی، پہلے اندھیرا ہوگا۔
اس کے بعد صبح آئے گی، پھر دوپہر آئے گی، پھر شام ہوگی. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے. اور وہ آگ ان کے ساتھ ساتھ رہے گی اور میدان حشر میں ان کو لے جو کے آئے کہتے ہیں گی. 50,000 سال جی، کا 50,000 سال کا دن ہوگا. تو اس میں یہ اس طرح سے ڈویژن ہے اس کی. جی، اس میں صبح بھی ہے، دوپہر بھی ہے، شام بھی ہے، رات بھی ہے، اس میں یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ چیز ہمیں یہ مل رہی ہے کہ یہ جب بات ہو رہی ہے دو مشرقوں کی اور دو مغربوں کی، تو یہ دنیا کی مشرق کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو حشر کے میدان ہے اس کی مشرق کی بات ہو رہی ہے، اس کی مغرب کی بات ہو رہی ہے. دو مشرق دو مغرب، یہ اس کی ڈیکوڈنگ میرے اندازے کے مطابق یہ تھی. باقی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. ہم اس کے بعد آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا رب. مشارق اور مغارب کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ تمام مشرق ہیں، تمام مغرب ہیں. یہ آیت ہے قرآن کی. قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یقیناً ہم قادر ہیں. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہم اپنی گیلیکسی کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو یہاں پر بیونڈ آور گیلیکسی کی بات پہ ہم جا چکے ہیں، ہم تو دوسرے آسمانوں کی بات کر رہے ہیں. تو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے. اب یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے سمجھنی. آسمانوں اور زمینوں، یعنی کہ ہم پھر وہ انڈرسٹوڈ بات کی طرف آئیں گے. یہاں 7 آسمان اور 7 زمینوں. 7 زمینوں کا مطلب کہ یہ ہے کہ یہاں پر زندگی آباد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلیرٹی میں دوسری آیتوں میں بتایا. یہاں پر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو تسبیح بھی کرتی ہے، جو حاجتیں بھی مانگتی ہے، ان کے درمیان اللہ کی وحی بھی اترتی ہے. یہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے. یہاں پہ تمام مشارق کی بات ہو رہی ہے. یہ آیت اتنی خوبصورت ہے اور اتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کر رہی ہے کہ یہ سارے آسمانوں اور ساری زمینوں کے جتنے بھی مشرق ہیں، ان تمام مشرقوں کا رب اللہ ہے. یہ کتنی کلیئرٹی میں یہ آیت آپ کو آگے اتنی خوبصورت آیت ہے. یہ سم اپ کر دیتی ہے ساری چیزوں کو. اگر اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں نا تو آپ کو ساری باتوں کا جواب مل جاتا ہے. اتنی خوبصورت آیت ہے یہ. اور ہم اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے آگے رکھی ہیں. یہ جو چیزیں میں اکٹھی کر سکا وہ کر لیں. بہت سی چیزیں مس بھی ہو گئی ہوں گی، ظاہری بات ہے. میری ایک لمیٹڈ سی ریسرچ ہے، لمیٹڈ سی سوچ ہے، اس کے حساب سے جتنا میں کر سکا اتنا میں نے کیا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے آگے تھیوری رکھی ہے دوسرے پلانٹس کی، دوسرے زندگیوں کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اس میں میں کوشش کروں گا کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایکسپلین کروں یاجوج ماجوج کے بارے میں. اور اس کے بعد ہم جو مجھے بڑا فیسنیٹنگ لگا ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی جو ملاقات ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے. سورہ کہف کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اس کو بھی ذکر کریں گے. ڈیٹیل سے آہستہ سے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم یہ چیزیں آپ کے آگے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. باقی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سیکھنے اور آگے اس کو بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس ایفرٹ کو قبول کر لے. اور اس میں جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو غلطیاں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. باقی آپ کیا کہتے ہیں ساری تھیوری کے بارے جی میں؟ ناظرین، یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا. یہ آئندہ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کو اس کا لنک ملے گا. اور یہ صرف ایک کوشش تھی، ایک دروازہ کھولنے کی، ایک ونڈو اوپن کرنے کی، کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ آپ اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے. اس پرسپیکٹیو سے ہم آگے دیکھیں گے چل کے. جب ڈیکوڈنگ دجال کی کریں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بہت ہیلپ فل ملیں گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.